الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی رواہ البخاری۔ محترم ناظرین کرام، آپ حضرات کے سامنے ایک مختصر سی حدیث پڑھی گئی ہے جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا نماز میں کی جانے والی غلطیاں اور کوتاہیاں۔ ناظرین، آج اکثر و بیشتر لوگ جو نماز ادا کرتے ہیں، نماز جو پڑھتے ہیں، وہ اس طرح سے کسی نے والد محترم کو دیکھ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا کہ والد جیسے پڑھتے ہیں وہ بھی وہ صحیح پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے کسی نے اپنے بھائی و بہن کو دیکھ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا اور وہ جیسے پڑھ رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی پڑھ رہے ہیں۔ کسی نے خالہ و پھوپھی کو دیکھ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا اور وہ جیسے پڑھ رہے تھے یا پڑھ رہی تھی اسی طرح سے یہ شخص بھی پڑھنے لگا۔ لیکن یہ توفیق نہیں ہوئی کہ حقیقی معنوں میں نماز ہمیں کس طرح سے پڑھنا چاہیے، نماز کا مسنون طریقہ کیا ہے، یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو ناظرین، اسی بنا پہ آج اس میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی حساس اور بہت ہی اہم موضوع اور بہت ہی اہم ٹاپک لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ نماز میں کی جانے والی غلطیاں و کوتاہیاں۔ انسان سے جانے انجانے میں یہ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہے، لیکن ناظرین، نماز کی بہت اہمیت ہے اپنی جگہ پہ۔ نماز اگر آپ کی درست ہوئی تو تمام اعمال آپ کے لیے درست ہوں گے۔ اگر نماز آپ کا درست نہیں ہے تو تمام اعمال بھی آپ کے درست نہیں ہوں گے۔ کیونکہ ناظرین، نماز کی اہمیت اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ نماز کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو بس ایک حدیث اس کے لیے کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حج، فریضہ حج زمین پر فرض کیا، اسی طرح سے جب روزے دینے کی باری آئی، روزے کو فرض کیا تو زمین پر فرض کیا، زکوٰۃ کو زمین پر فرض کیا، لیکن نماز جب دینے کی باری آئی، نماز اللہ رب العالمین نے فرض کرنا چاہا تو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ لے گئے اور وہاں پر تحفے کی شکل میں، گفٹ کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا۔ تو اس سے نماز کی اہمیت ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہے اور میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین، نماز کی اہمیت کو سمجھیے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جس کے تعلق سے حساب ہوگا وہ نماز کے تعلق سے حساب ہوگا۔ اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ الصلاۃ، بندے سے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ یوں ہی نہیں بلکہ نماز کو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آ کر کے نماز بتائے کہ کیسے پڑھنا ہے، کیا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اوقات کیا ہے، اس سے بھی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ اور خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جو نماز پڑھی جائے گی وہی نماز قابل قبول ہے، ورنہ جو سنت سے ہٹ کر کے نماز پڑھی جائے گی تو وہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے میں آپ حضرات کے سامنے لے کر کے حاضر ہوں اور ایک کے بعد دیگرے آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا کہ نماز میں کی جانے والی یا نماز میں ہونے والی غلطی و کوتاہی تقریباً 59 آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا ایک کے بعد دیگرے۔ کیوں لوگ اس چیز پر دھیان نہیں دیتے اور کیا کرتے، نماز جیسے من میں آئے اسی طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسے نہیں۔ سنت کے مطابق کوئی بھی عمل قابل قبول ہونے کے لیے، شرف قبولیت تک پہنچنے کے لیے 3 شرائط پائے جاتے ہیں۔ پہلا شرط یہ ہے کہ جو عامل ہے، جو عمل کر رہا ہے، اس شخص کا عقیدہ صحیح ہونا۔
اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، عقیدے کے اندر گڑبڑیاں ہیں، عقیدے کے اندر اگر بگاڑ ہے، عقیدہ مضبوط نہیں ہے، توحید کا عقیدہ جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے اس بندے کے پاس، شرک کرتا ہے، بدعات کرتا ہے، تو ایسے شخص کی کوئی بھی اعمال سرے سے قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلا شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ عامل شخص جو ہے، جو عمل کر رہا ہے، اس کا عقیدہ درست ہونا۔ اسی طرح سے دوسرا شرط یہ ہے کہ خالص لوجہ اللہ، یعنی اللہ رب العالمین کو خوشنودی اور رضا کے لیے کام کیا جائے، خوشنودی کے لیے کام کیا جائے کہ اللہ ہم سے کیسے راضی ہو جائے، اللہ کیسے خوش ہو جائے، مخلصین لہ الدین، یکسو ہو کر کے خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے۔ اور تیسری شرط جو ہے سنت کے مطابق عمل کیا جائے، اتباع سنت ہو اس عمل کے اندر۔ اگر سنت سے ہٹ کر کے چاہے کتنا بھی اچھے اعمال کر لیا جائے لیکن وہ قابل قبول نہیں ہے اور وہ اعمال ان کو جہنم تک لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت انسان کو جہنم تک لے جانے والی ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قسم ہے اللہ کی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے اتباع نہ کر کے، میرے سنت پر نہ چل کر کے، اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیروی کریں گے، موسیٰ علیہ السلام کے بھی طریقے پہ چلیں گے، تو ایسا ہوگا کہ ان کے اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا میرے اتباع کرنے کا حکم دیا جاتا۔ تو آج جب موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ باتیں کی ہیں، لیکن ان کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جب نہیں چل سکتا ہے، بھلا کوئی امام، کوئی بزرگ، کوئی اور اس کے طریقے پہ کیسے نماز پڑھا جا سکتا ہے، کیسے عبادتیں کی جا سکتی ہے؟ اس لیے ناظرین ہمیں اور آپ کو یہ جاننا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز ادا کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام کیسے نماز پڑھتے تھے، اور اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنا ہے، تب تو ہمارے آپ کے اعمال قابل قبول ہے، ورنہ ہمارے آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، ٹھیک اسی طرح نماز پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے ہو۔ تو ناظرین یہیں سے بات کو ختم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے، سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دیں، اس کے بعد مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو نماز سنت کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے مطابق، صحابہ کرام جس طرح سے پڑھتے تھے اس طرح سے نماز پڑھنے کی توفیق دے، کیونکہ نماز قیامت کے دن حنفی نماز نہیں چلے گی، مالکی نماز نہیں چلے گی، شافعی نماز نہیں چلے گی، بلکہ نماز اگر چلے گی تو محمدی نماز چلے گی، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے۔ تو مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو محمدی نماز پڑھنے کی توفیق دے دے۔ تقبل رب العالمین واخدامنا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتہ۔